موجود تھے، 70+ لوگ اس فیکٹری میں موجود تھے، اور یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ابھی تک کسی چینل نے ڈسکلوز نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، جو سیالکوٹ میں ایک سری لنکن افسر کے قتل کا معاملہ ہے، اس نے ایک بھیانک رخ اختیار کر لیا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس کے متعلقہ روز نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک انتہائی خوفناک، انتہائی المناک انکشاف ایک معروف عالم دین، معروف سوشل میڈیا کے ایک مبلغ نے، جن کا ایک خاص نقطہ نظر ہوتا ہے، انہوں نے اگرچہ ان سے اختلاف ممکن ہے، اکثر لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہاں انتہائی انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، انتہائی خوفناک انکشاف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ اسٹیکر اتارنا یہ توہین مذہب ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی بریلوی کی مسجد کے باہر جا کر دیوبندی یا اہل حدیث کا پوسٹر لگائیں کہ فلاں اہل حدیث مسجد میں یا اللہ مدد کانفرنس ہوگی، وہ پھاڑ نہ دیں، آپ مجھے آ کے پکڑ لیں۔ وہ کہیں گے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے باپوں کے خلاف بات ہوگی۔ یہاں پہ آپ کسی اہل حدیث کی مسجد کے باہر جا کے پوسٹر لگا دیں لبیک یا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پھاڑ نہ دے، آپ مجھے پکڑیے گا۔ بلکہ یہ کچھ عرصہ پہلے تبلیغی جماعت، یار کتنی سافٹ جماعت ہے، ان کی مسجد کے باہر گورنمنٹ کی طرف سے ایک بینر لگا ہوا تھا تراویح کی نماز کے حوالے سے SOPs، ٹھیک ہے، پینافلیکس کے اوپر، اور اس میں لکھا تھا کہ مساجد میں اور امام بارگاہوں میں آپ نے اتنا سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے۔ ایک بندے نے لائٹر کے ذریعے، ظاہر ہے وہ آگ لگا کے جو امام بارگاہ کا لفظ تھا نا، اسے آگ سے اس میں پھاڑا ہوا تھا، صرف مارکر پھیر کے نہیں، کینچی لگا کے نہیں، آگ سے۔ تو سر یہ آپ کو آگ میں کیوں نہیں جلائیں گے؟ ان کی ذہنیت یہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی مسجد کے باہر کا یہ میں نے خود پوسٹر دیکھا، اور میں نے کئی لوگوں کو دکھایا کہ دشمنی کا لیول دیکھیں۔ اسی طریقے سے آپ کسی شیعہ کی مسجد کے باہر فضائل صحابہ کانفرنس کا بورڈ لگائیں کہ فلاں دیوبندیوں کی مسجد میں ہوگی، وہ شام تک پھاڑ نہ دے، آپ مجھے آگے پکڑ لیجئے گا۔ تو جب آپ لوگ خود مولوی ہو کے، دیندار ہو کے ایک دوسروں کے پوسٹر پھاڑتے ہو، تو پھر اگر کوئی غیر مسلم کوئی پوسٹر ہٹاتا ہے، اس پہ توہین مذہب کیسے ہو گیا؟ آپ تو سب پھر توہین مذہب کا معاملہ آپ کے اوپر فٹ ہو جائے گا۔ اور ہمارے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے۔ رات کو بھی میرے ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو اسی فیکٹری میں اس وقت اندر موجود تھے، 70+ لوگ اس فیکٹری میں موجود تھے، اور یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ابھی تک کسی چینل نے ڈسکلوز نہیں کی ہے، نہ شاید یہ کریں۔ سب سے بڑا جھوٹ تو چینلز پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ جو آفیسر تھا سری لنکن، وہ اس فیکٹری کا ملازم تھا۔ وہ اس فیکٹری کا ملازم ہے ہی نہیں تھا۔ اس فیکٹری میں انٹرنیشنل لیول کی چیزیں، کٹس وغیرہ تیار ہوتی تھیں، اور وہ باہر کی کمپنی، یہ نائکی مشہور کمپنی ہے، یہ ان سے کام کرواتے تھے، اور سپرویژن کے لیے انہوں نے اپنا امپلائی وہاں پہ رکھا ہوا تھا جو دیکھے کہ وہ کوالٹی کو انشور کرے کہ اچھی کوالٹی کی چیز نکلے اس فیکٹری میں سے۔ ظاہر پاکستانی آپ کو پتا ہے 2 نمبری میں تو مشہور ہے نا۔ تو وہ جو سری لنکن آفیسر جو پچھلے 7-8 سال سے وہاں پہ تھا، وہ اس فیکٹری کے مالک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، بلکہ جس فیکٹری کے لیے وہ فیکٹری کام کرتی تھی اس سے وہ تنخواہ لیتا تھا۔ وہ آؤٹ سائڈر تھا کوالٹی کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ۔ اور کوالٹی کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں، اب میں بھی ایک جنرل مینیجر لیول کے اوپر میں نے
مختلف پوسٹ کے اوپر سرو کیا ہے بینگ اے میکینیکل انجینئر سرکاری اداروں کے اندر. کوالٹی کنٹرول والے کی تو وہ سینڈوچ بنا ہوتا ہے دونوں طرف سے. اس سے لوگ ویسے تنگ تھے, ایون اس فیکٹری کا مالک بھی تنگ تھا, کیونکہ وہ کہتا تھا اس کی سختی کی وجہ سے کچھ ملازمین چھوڑ کے چلے گئے ہیں. سختی یہ تھی کہ بھئی صحیح کام کرو. وہ پاکستانی قوم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں تیار ہے اپنے ملک میں نہیں, دوسرے ملکوں میں جا کے, وہاں جا کے اچھا کام کرے گی. تو وہ بھی تنگ تھا, باقی ملازمین بھی تنگ تھے. غصہ یہ تھا اور نکالا توہین مذہب کے نام کے اوپر. تو یہ تو کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کہ وہ بندہ تو ملازم ہی نہیں تھا, اور لوگ کہہ رہے ہیں یار مالک نے نہیں بچایا. مالک نے کیوں بچانا تھا؟ مالک شامل ہے بیچ میں, سیکیورٹی گارڈز 10 کے قریب موجود تھے, کسی نے نہیں بچایا. کیوں بچانا تھا؟ وہ شامل ہیں بیچ میں. تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بتانے لگے, رات کو میری ڈیٹیل فون پہ بات ہوئی, وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پہ ملازم, وہ کہتے ہیں ہم صرف 3 بندے تھے جنہوں نے ہلکی سی آواز اٹھائی کہ یہ کام نہ کرو. باقی 70 جو لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اس کو تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے اینا نو پوناں گے اسی. تو کہتے ہیں ہم تو جان چھڑا کے فیکٹری سے باہر نکلے. تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے جڑنے کی وجہ سے آپ کی آخرت تو انشاءاللہ بچی ہے, دنیا بھی بچ گئی ہے کہ آپ اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہوئے. لیکن ان لوگوں نے لحاظ نہیں کیا. اور سٹیکر بھی کیا, وہ صفائی کا سلسلہ وہ کافی عرصے سے ان کا آپس میں چل رہا تھا کہ صفائی کا اہتمام کرو, اور اسی سلسلے میں کوئی رنگ و روغن کا یا اس طرح کا سلسلہ بھی تھا. وہاں پہ وہ ایک سٹیکر تھا, انہوں نے راہ چلتے ہوئے جس طرح وہ پوسٹر پرانے, ہم بھی گھروں میں سے یار کئی بار پرانے بینرز اتارتے ہیں, انہوں نے ایک بینر اتارا اور یہ جو بکواس کر رہے ہیں ڈسٹ بن میں پھینکا. جھوٹ ہے. CCTV کیمراز 160 ان کی ویڈیوز. اور وہ بھی بھائی مجھے بتانے لگے کہ وہ فیکٹری ملازمین اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے وہ DVR بھی غائب کرنے کی کوشش کی کہ ویڈیو نہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے. وہ تو اس شخص کی دلیری ہے کہ اس نے پولیس والوں کے حوالے وہ ویڈیوز کر دی, ورنہ ویڈیوز بھی انہوں نے ڈیلیٹ کروا دینی تھی جو اندر ریکارڈ ہوئی ہیں. اندازہ کریں آپ کتنے ہوشیار ہیں یہ لوگ. تو وہ اس نے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا, اتار کے اس نے ایک جگہ پہ رکھا, اور بعد میں اس کو بتایا گیا بھائی میرے تے گستاخی ہو گئی ہے. ہاں تو اس نے معذرت کر لی, معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن میں نے وہی بتایا نا, عدالت چھوڑ دیتی ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے, عوام نہیں معاف کرتی. انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ملا ہے, ان لانے آئے نہ تھے اسی غصہ, میٹنگ کال کر کے. خیر ان کو ٹائملی کسی نے بتا دیا کہ بھائی آپ نکلیں یہاں سے, یہ تو نہیں چھوڑیں گے. اور وہ بیچارہ اپنی طرف سے جان بچانے کے لیے چھت پہ گیا ہے, سولر پینلز کے نیچے چھپنے کی کوشش کی ہے, لیکن پیچھے مجاہدین پہنچ گئے ہیں, اور جس بے دردی سے انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. اور یعنی ایک بڑے لیول کا جو پتھر ہوتا ہے نا, یہ جو آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں نا بڑے بڑے پتھر, وہ جو پارٹیشن کے لیے ہوتے ہیں سیمنٹ کے, وہ مارا ہے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے کیا اس کا بچنا تھا. آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں آئی, کوئی ہڈی نہیں بچی ہوئی, دماغ بھی باہر نکل آیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ظاہر ہے یہی کچھ تو آپ کریں گے. لاش کو تو آگ انہوں نے بعد میں لگائی ہے, اس وقت تک تو پولیس بھی آ چکی تھی, کم از کم یہ لاش کی بے حرمتی ہونے سے تو بچا سکتی تھی, لیکن پولیس نے نہیں یہ کیا. لوگ کہتے ہیں جی وہ موب زیادہ تھا اس لیے, اور میرے بھائی پولیس والے بھی تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں نا ان کی بھی تو تربیت وہ اسی عوام کا حصہ ہے نا. یہ جو سنا آپ نے انہوں نے کیا کہا, تو یہ بہت خوفناک بات ہے. انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جو شخص قتل ہوا ہے وہ فیکٹری میں ملازم نہیں تھا بلکہ چیکر تھا, ان پر نگران تھا, جس سے مالک بھی تنگ تھا, گارڈ بھی تنگ تھے. یعنی ذاتی معاملہ تھا جس سے وہ تنگ تھے. اس کو حرمت رسول کا معاملہ بنا کر, گستاخی رسول کا معاملہ بنا کر قتل کرنا چاہتے تھے, اور قتل کر دیا. جو واقعہ گھڑا گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ CCTV کیمراز میں اس کے ثبوت موجود ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. انہوں نے لا علمی میں پوسٹر اٹھائے ہیں, پوسٹر اتار کر وہاں رکھ دیے ہیں, ڈسٹر وغیرہ میں نہیں پھینکے. تو اس لیے اداروں کا حق بنتا ہے ان کو بلائیں, جو یہ ایویڈنس ثبوت پیش کر رہے ہیں ان کو یہاں عدالت میں پیش کریں اور ان سے مزید معلومات لیں, اور جن گواہوں کی یہ بات کر رہے ہیں
ان کو بھی طلب کرے، اور ان خون خوار درندوں کو جنہوں نے ایک ذاتی معاملہ کو حرمت رسول کا معاملہ بنایا، خوفناک سزا دے، تاکہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی شخص اس طرح کی گھٹیا حرکت نہ کر سکے۔